السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشپنہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار وصول برکت کے لیے بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو دن گزرا ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ تھی 12 ربیع الاول شریف۔ پیر کے دن بھور کے وقت، صبح صادق کے وقت، جس وقت اندھیرا چھٹ رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، ہمارے نبی کا انصاف آنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے، نہ رات دن سے بول سکتی تھی، نہ دن رات سے بول سکتا تھا کہ اے رات میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اس دن میں پیارے آقا تشریف لائے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں تشریف نہیں لائے۔ رات یہ بول سکتی تھی اے دن میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ پیارے آقا میری گود میں تشریف لائے، رات کے اندھیروں میں تشریف لائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیے، نہ دن تھا نہ رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ انصاف ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اندھیرا چھٹ رہا تھا، اجالا ہو رہا تھا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو گھر گھر میں اجالا تھا۔ کچھ گفتگو آج کرنی ہے ایسی، ہمارا ماحول بہت خراب چل رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، کہیں بھی، مسلمانوں کے سر پہ ہی پھوڑا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں نہ رہے تو یہ آتنکوادی، قتل و غارت، جھوٹ فریبی، شراب خوری سب ختم ہو جائے، یعنی جتنی برائیاں ہیں سب مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ آپ لوگ مووی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے جتنے بھی مووی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اس میں جو کریکٹر مسلمانوں کا نبھاتا تھا وہ بہترین اخلاق کے ساتھ
ایکٹر ایکٹنگ کرتا تھا، لیکن آج کی مووی جو بن رہی ہے اس میں بھی یہی دکھلایا جاتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں سب آتنکواد ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے میڈیا کے ذریعے، مووی کے ذریعے ہر طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کیا ہے؟ دنیا میں جب تشریف لائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحم و کرم کس طریقے سے ہمیں بتائے کہ کس طریقے سے رحم و کرم کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کسی کو مارنا نہیں چاہیے، ستانا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ درخت بھی منع ہے کاٹنا۔ بلا وجہ اگر کسی نے درخت کاٹ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بال کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہ ہے، سبق یہ ہے، لیسن یہ ہے کہ بلا وجہ درخت کو بھی نہ کاٹو۔ بہت ایسے احادیث کریمہ ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا نبی کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جو رحمت بن کے آئے ہوں وہ ظلم و ستم کر سکتا ہے دنیا میں؟ اپنے ماننے والوں کو ظلم و ستم کا سبق دے گا؟ نہیں، رحمت کا سبق دے گا، پیس کا سبق دے گا، بھائی چارگی کا سبق دے گا، ہمیں یہ سکھلائے گا کہ بلا وجہ کسی کو نہ ستاؤ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وہ مومن نہیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بولے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ بولے جس کی وجہ سے اس کی پڑوسی پریشان حال ہو، جس مسلمان کی وجہ سے اس کی پڑوسی پریشان حال ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سبق، یہ لیسن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر جا رہے ہیں۔ اور آج دنیا ہمیں کیا بنا رہی ہے؟ آتنکوادی، دہشت گرد، قاتل، فریب، جھوٹ، شراب خوری، زناکاری، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہے سب مسلمانوں کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے بھٹک چکے، ہم اپنے کردار سے بھٹک چکے، ہم اپنے راستہ چھوڑ چکے، راستہ سے بھٹک گئے ہم۔ جو راستہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلایا، رحمت بن کر آئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں کس طریقے سے جینا ہے، رہنا ہے، یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا دیکھیے کتنی تاریخیوں میں تھی۔ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ عرب میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ گور کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کا باپ انتقال کر جاتا تو اپنی ماں کو وہ بازار میں بیچ دیا کرتا تھا یا باندھی رکھ کر کے گھر میں رکھا جاتا تھا۔ جو عورتیں نپاکی کی حالت میں آ جاتی تھی اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، یا پھر جہاں اونٹنی اونٹ وغیرہ رہتے تھے اتنے دن تک اونٹوں کے باڑے میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب والوں کا۔ اور ہندوستان کا دستور کیا تھا کہ اگر کسی کا پتی مر جائے تو وہ منحوس کہلاتی تھی، اس کا چہرہ کوئی دیکھ کر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ اس عورت کو اپنے پتی کے ساتھ ستی ہو جانا پڑتا تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کا ماحول تھا، ہر جگہ کا ماحول الگ تھا، ہر جگہ کا المیہ ایسا تھا کہ انسان نہیں تھے، پتھر دل، پتھر سے بھی خطرناک ان کے دل تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رحمت لے کر آئے، رحمت بن کر آئے، بھائی چارگی دکھلائے۔ وہ عرب والے، مکہ کے لوگ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جس طریقے سے ظلم و ستم کیے، نماز کے حالت میں اٹھنیوں کی اوجھلیاں رکھ دیا کرتے تھے، راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتے تھے، پتھر سے مارا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، راستے میں چلنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے عرب میں اپنی زندگی گزارے، لیکن اتنے سب کچھ مصیبت ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ امین ہے، اپنے جتنا بھی مال و دولت ہو ان کے پاس رکھ دیا جائے تو ہمارا جتنے بھی مال ہے وہ خسارے میں نہیں جائے گا، نقصان میں نہیں جائے گا۔ یہ محمد عربی امین ہے، صادق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کیے۔ انہیں ستایا بھی جاتا تھا، مارا بھی جاتا تھا، گالی گلوچ بھی دیا جاتا تھا، اور اسی زبان سے کہتے تھے کہ یہ امین و صادق ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا
تو چون چون کر بدلہ لے سکتے تھے، چون چون کر مار سکتے تھے، جس طریقے سے ستائے گئے تھے، لیکن نہیں، بولا آج سب تم آزاد ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہ لیا جائے گا۔ لوگ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ آج کے دن ہمارا کیا حل ہوگا۔ فتح مکہ بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مکہ شریف میں، پورے مکہ والے تھر 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 کانپ رہے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کہ آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار رہا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان کر دیے کہ آپ سب آزاد ہو، کسی سے مواخذہ نہ لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو وہی لوگ اسلام کے ایسے پیروکار ہو گئے، ایسے وفادار ہو گئے کہ اسلام کے خاطر اپنے سر کو تن سے جدا کر دیے۔ یہی تو ہے معافی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو سبق دیا کہ معاف کر دو لوگوں کو، بدلہ نہ لو۔ اگر تمہاری اندر طاقت ہے بدلہ لینے کا اور تم بدلہ نہیں لے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بدلہ نہ لینے کی وجہ سے تمہاری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ کیسے دشمن تھے عرب والے، اللہ اکبر، سالہ سال دشمنی رکھتے تھے، ایک دوسرے کو کاٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے، دنیا میں تشریف لائے، اندھیرا چھٹا اور بتا دیے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اللہ کو پہچان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا کرتے تھے۔ ایک اٹنی تھی، ایک صحابیہ رسول کی جو بتک گئی، وہ کاٹنے کے لیے دوڑا کرتی تھی لوگوں کو، اسے ایک باغ میں، ایک باغیچے میں قید کر کے رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، اٹھنی کی آواز سنیں تو باغیچے کی طرف جانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ اٹھنی پاگل ہو چکی ہے، آپ نہ جائیں، یہ آپ کو کاٹے گی، مارے گی، یہ پاگل ہو چکی ہے اٹھنی، اسے قید کر لیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سنتے، دروازہ کھولتے ہیں، باغیچے کے اندر جاتے، اٹھنی دوڑتے ہوئے آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک میں اپنا سر رکھ دیتے۔ گفتگو سنید ہوتی ہے اٹھنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مالک کون ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوتا، بولے یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ بولے یہ اٹھنی تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ مجھے کھانا بہت کم دیتا مالک اور میرے سے بوجھ بہت زیادہ ڈھواتا ہے، اس لیے میں پاگل پن کر رہی ہوں، اس سے بولا جائے کہ مجھے کھانا صحیح دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو، جانور تمہارے ماتحت ہے، اسے کھانا دو، اسے ستاؤ نہیں، بلا وجہ مارو نہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور یہ دنیا والے آج مسلمانوں کو کیا بول رہے ہیں؟ آتنکواد، دہشت گرد ہے۔ میڈیا میں دیکھیے، مووی میں دیکھیے، جہاں دیکھیے، یوٹیوب میں دیکھیے، جو بھی چینل کھولیے بس مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان ایسے کرتے، مسلمان ویسے کرتے، لیکن مسلمان کے اخلاق، مسلمان کے چرتر دیکھو کہ مسلمان کون ہے۔ چند لوگ ہو جانے کی وجہ سے ہے اپنے میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پوری قوم کو، اسلام کو ہم بدنام نہیں کریں گے۔ کیا ہم ہی دہشت گرد ہیں؟ ہماری قوم دہشت گرد ہے؟ لڑائی جھگڑے، تکرار، شراب خوری، زنا کاری کر ہماری قوم کرتی ہے، کسی کو قوم نہیں کرتی ہے۔ بس ہماری قوم کو، ہمارا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، کردار کو، چرتر کو اپنائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مرتبہ بلند ہوگا، جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے بلند تھا، آج بھی بلند ہوگا، قیامت تک انشاءاللہ بلند رہے گا۔ بس بات اس بات کی ہم اپنے اخلاق کو نبی کے چرتر سے جوڑ لیں، نبی کے اخلاق سے جوڑ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لیسن، جو سبق ہمیں دے کر گئے، اس راستے پہ ہم چلے، انشاءاللہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیے اور حاجت کے لیے کچھ دور چلے گئے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چڑیوں کو، بچوں کو پکڑ لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو چڑیا وہاں بہت چی چی کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چڑیا چی چی کیوں کر رہی ہے، وجہ کی آواز؟ تو بولے یا رسول ان کے بچوں کو ہم نے پکڑ لیے۔ بولے یہ ظلم ہے،
پرندے کو بچوں کو پکڑنا یہ جرم ہے، اس کے انڈے کو برباد کرنا یہ ظلم ہے. تم ظالم مت بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایمان عطا فرمایا ہے، اور ایمان والے ظالم نہیں ہوتے، ظلم نہیں کرتے. چھوڑ دو چڑیے کے بچے کو. اور پھر انہوں نے چڑیے کے بچے کو چھوڑ دیے. یہ سبق، یہ لیسن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پاٹھ پڑھا کر گئے ہمیں کہ کسی کو بلا وجہ نہ ستایا جائے. اب قرآن میں کیا ہے، اگر کسی نے کسی انسان کو بلا وجہ مارا، ایک انسان کو، تو ساری دنیا کے انسانوں کو مارا ہے وہ. اور اگر کسی نے کسی ایک انسان کو بچا لیا تو ساری کائنات کو بچا لیا اس نے. یہ ہمیں درس مل رہا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے ہمارے لیے. اب مووی میں دیکھیے، میڈیا میں دیکھیے، جہاں دیکھیے وہی مسلمان آتنکواد، مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے. کیوں ہے آخر؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہمارے اندر کمی ہوگی، کچھ تو کمیاں ہیں ہمارے اندر. یوں ہی دھواں نہیں اٹھتا میرے بھائی، جب آگ لگتی ہے تبھی دھواں اٹھتا ہے. جب آگ لگتی ہے تبھی دھواں اٹھتا. اب دیکھیے آج جلوس نکلے گا، دیکھیے کیا کریں گے لوگ. یہ ڈانس، یہ ڈی جے، نہ جانے کیا کیا. تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے نقش قدم پہ چلے، وہ جو کریں گے وہ ہم کریں. ارے ان کا جلوس تھا، وہ اپنے طریقے سے نکالے جو ان کو بتایا گیا تھا. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمارا کیا اخلاق ہے؟ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے؟ ایک انسان، ایک مومن ایسا چلے کہ دور سے پتہ چل جائے کہ نبی کی امت ہی جا رہا ہے، یہ عاشق رسول چل رہا ہے. ہمیں ایسا چلنا چاہیے. ہماری زبان سے ایسی آواز نکلنی چاہیے کہ دشمن بھی نرم پڑ جائے. تلوار انسانوں کی گردن کو کاٹ دیتے، ان کے لیے زبان دلوں کو جھکا دیتی ہے. کہتے ہیں مسلمان جو ہے تلوار سے پھیلا نہیں میرے دوستوں، تلوار سے گردن کو اڑایا جاتا ہے، انسان کے دل کو نہیں جھکایا جاتا ہے. دیکھیں تمام عرب والے مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے میدان میں آئے تھے تو پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ پورے پیر چھلنی ہو چکے تھے، نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے. یہاں تک کہ دو فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے. تو دو پہاڑ کو لا کر طائف کو ایسا دبائے کہ یہاں کے مرد عورت، چھوٹے بچے، مرد سب کے سب خاک میں مل جائے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین، ہر نبی نے اپنی امتیوں کے لیے بد دعائیں کی ہے، جتنے آپ انبیاء کرام کا تذکرہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستانے کے باوجود بھی اپنی امتیوں کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی نہیں کی. ہمیشہ اگر ہاتھ اٹھائے تو اپنی امت کی دعا کے لیے. ارے دنیا میں جب آئے تو یا امتی کہتے ہوئے آئے. دنیا سے تشریف لے جا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں قبر انور کے اندر تھا، کان لگا کر سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبائے مبارک ہل رہے تھے. تو آواز آئی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یہ ہمارے سرکار ہے. ہمارے لیے کتنا جتن، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اٹھائے اپنی امت کے لیے ہی نا. ہم ان کی امت ہے. آج ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، آج ہمارے نبی کے بارے میں طعن کیا جا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فحاشی زبان کیسے کیسے لکھے جاتے ہیں. آپ اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے چرتر کو بدلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلے. جتنی برائیاں ہیں وہ ختم کر دے. آج گھر گھر میں تنازع ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو لڑائی سے دور رہنے کا حکم ملا ہے کہ اگر کوئی لڑائی کر بھی رہا ہے تو برداشت کرو، تم میٹھی زبان بولو. میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، چچا بھتیجے میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، کیا ماحول چل رہا ہے یہ؟ اور اگر کچھ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانی جو سب سے بڑی نشانی تھی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی نشانی تھی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں. سب سے بڑی نشانی یہ لڑائی جھگڑا تکرار، یہ اخلاق نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے کردار کو آپ بالکل گرا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ انگلیاں ہمارے اوپر اٹھا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منائیے، بہت خوشی کی بات ہے. جلوس میں شامل ہوئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت گائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کیجیے.
बयान कीजिए, कोई बिदअत या कोई नाजायज़ काम नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में कई मकामात पर ऐलान फरमाया है कि जब अल्लाह के नेमत मिले तो तुम खुशियाँ मनाओ। और सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए आका अलैहिस्सलाम है, सबसे बड़ी नेमत है। तो इतनी बड़ी नेमत हमें हासिल हुई है और कि हम खुशियाँ ना मनाएं, लेकिन हद में रह करके। अब खुशियाँ ऐसा ना मनाओ कि ढोल तमाशे गांजे क्या कहते तगड़े बजाओ और नाच गाना चालू कर दो। अरे नारा लगाने के भी कोई सिस्टम है ना, ऐसा नारा लगाते हैं कि मत पूछिए। सहाबा इकराम नारा नहीं लगाया करते थे, ऐसा नारा लगाते थे कि दुश्मनों का दिल दहल जाता था। नाच नाच के गाना नहीं लगाते थे, डीजे के साथ क्या कहते नारा नहीं लगाते थे। इतनी बुलंद आवाज़ रहती थी कि अगर एक आवाज़ निकाल देते थे तो दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाया करता था। आज ऐसे नारा लगते कि लोग नाचते उस नारे में, डांस करते। ये कौन सा नारा है? आज जुलूस निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह निकालना चाहिए, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चल करके जो सबक दिए हैं, सर को नीचे कदम धीरे रख करके दुरूद व सलाम पढ़ करके चले, और ऐसा ना नारा लगाए कि दूसरे को दिल आजारी हो। जब अभी मैं बताया ना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता 3 मरतबा, जिसकी वजह से जिसकी पड़ोसी परेशान हाल हो। तब जब पड़ोसी परेशान हो, मोमिन नहीं हो सकता, तो जिस मुसलमान की वजह से हमारे दूसरे भाई परेशान हो तो वो कभी मोमिन हो सकता है? तो ऐसा ना करें कि हमारे वजह से कोई परेशान हो। ऐसा रहे, जुलूस निकाले, जुलूस में शामिल हो कि देखने वाले देख करके वाही करें कि ये नौजवान ने मुसलमान जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जा रहे हैं, ये कैसा इखलाक है इनका, कैसा किरदार है इनका, कितनी हुजूम रहते हुए भी बाअदब चल रहे हैं, इतनी हुजूम रहते हुए भी बाअदब चल रहे हैं। ये कैसा सबक है इनका, कैसा लेसन है इनका कि कदम ब कदम मिलाकर चल रहे। फौजियों को देखते जब परेड करते तो देखते एक इधर से उधर नहीं होता, बिल्कुल एक लाइन में चलते फौजी लोग। ये अखलाक ये लोग सीखे कहाँ हैं? ये इस्लाम से ही सीखे हैं। जब हम नमाज में खड़े हो जाते एक सब बना कर देखिए, ना आगे ना पीछे, ये इस्लामी ने सिखाया हर चीज़। लेकिन आज हमें इतनी बेहतरीन नेमत मिली है और नेमत के साथ इतनी अच्छी किताब मिली है, लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं। इसलिए मीडिया में, मूवी में और क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह में जहाँ देखे तहाँ मुसलमानों को ऊपर फोड़ा जाता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, मुसलमान ये करते, मुसलमान वो करते हैं। चाहे जो भी हो जाए मुसलमान है। मुसलमान नाम एक कलंक बन गया है, ऐसा ये लोग आम में नश्र कर दिए हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साहब, घर में भी मिलाद कीजिए। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद घर में भी मनाइए, चाहे कोई आए या ना आए। जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद होती है वहाँ अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। बगदाद शरीफ का एक वाक़या बता दूँ चलते चलते कि घर में रईस घर में मिलाद शरीफ मना रहा था, तो बगदाद शरीफ के बाहर गांव से थोड़ा हट कर माँ बेटी रहते थे दोनों एक झोपड़ी में। जब उन्हें पता चला तो मिलाद सुनने के लिए आए, लेकिन जो चौकीदार था, वॉचमैन था, वो रोक दिए। बोले आप लोग शामिल नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले इसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, यानी बड़े बड़े लोगों को इस मिलाद शरीफ में बुलाया गया है, जिनको कार्ड मिला है वो आ सकते हैं, आप लोगों के पास कुछ है नहीं। बोला हम लोग मिलाद शरीफ सुनने के लिए आए, बहुत दूर से आए, सुनने दीजिए, सुनकर चले जाएंगे। लेकिन वॉचमैन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दिया। ये माँ बेटी दोनों अपनी झोपड़ी में गए। माँ बोली अपनी बेटी से, बेटी मिलाद ही तो करना है, चलो घर की सफाई करते हैं, और मुझे जितना नॉलेज है मैं अपने नबी के बारे में बताऊंगी और तुम सुनो, यही रसूलुल्लाह की मिलाद है। दोनों माँ बेटी अपने झोपड़ी में आए, सफाई किए, बिस्तर लगाए, माँ मिलाद शुरू कर दी, आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करना, और बेटी सुनने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरा था कि कुछ दस्तक हुआ दरवाजे में, तो माँ बोली बेटी जाकर देखो कौन है, इतनी रात में कौन आया है। जब बेटी दरवाज़ा खोली तो चीख मारकर गिर गई, चीख मारकर गिर गई, बेहोश हो गई। माँ दौड़कर आई, क्या हुआ? देखी तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौखट को चूम रहे, चौखट को चूम रहे। वो बेचारी
खातून परेशान कि पीरों के पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे झोपड़ी की चौखट चूम रहे हैं। बोले आका आप यहाँ पे आइए, घर पे तशरीफ़ लाइए। बोले तुम लोग कर क्या रहे थे? बोले हम नबी के मिलाद मना रहे थे। फला पूरा वाक़या बता दी कि वहाँ गए, हमें मिलाद सुनने नहीं मिला, तो हम माँ बेटी दोनों मिलकर मिलाद मना रहे थे। हज़रत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारे घर से अभी आका अलैहिस्सलाम को जाते हुए देखा, इसलिए तुम्हारी चौखट को मैं चूम रहा हूँ। तो जहाँ मिलाद होती है, ये नहीं देखो कि मेरा घर कैसा है, बड़ा है छोटा है, हम कितने पब्लिक में हैं, कितने लोग हैं, दो ही लोग हो, नबी की मिलाद मनाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों खुश होंगे और वो घर में अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईद मिलादुन नबी शरीयत में रहकर बनाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाएं और सबसे दुरुस्त